ناروے کی امیگریشن پالیسی، سختی اور حقیقت پسندی کے درمیان۔ ناروے کے وزیر اعظم یوناس گاہر سٹورے کی جانب سے امیگریشن پالیسی سے متعلق حالیہ بیانات نے ملکی سیاست میں ایک اہم بحث کو جنم دیا ہے۔ حکومت کی نئی حکمت عملی، جسے پلان فار ناروے کا عنوان دیا گیا ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ ناروے اب امیگریشن کے معاملے میں محض روایتی انسانی ہمدردی پر انحصار کرنے کے بجائے ایک زیادہ منظم اور حقیقت پسندانہ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق حکومت کی بنیادی ترجیح یہ ہے کہ ناروے کے امیگریشن قوانین یورپ کے دیگر ممالک کے مقابلے میں زیادہ نرم نہ ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر قوانین میں حد سے زیادہ نرمی ہو تو اس کے نتیجے میں ایسے عوامل پیدا ہوتے ہیں جو غیر متناسب طور پر مہاجرین کو ناروے کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اسی تناظر میں خاندانی ملاپ کے قوانین کو سخت کرنے، غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی تیز تر بے دخلی اور بعض اسائلم درخواستوں کی کارروائی بیرون ملک انجام دینے جیسے اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ موجودہ عالمی حالات، بالخصوص جنگوں، سیاسی عدم استحکام اور معاشی بحرانوں کے باعث یورپ بھر میں پناہ کے متلاشی افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں ناروے جیسی فلاحی ریاست کے لیے یہ ضروری ہو چکا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت، وسائل اور سماجی ہم آہنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسیاں مرتب کرے۔ سٹورے کے مطابق ایک ذمہ دار حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہمدردی اور ریاستی نظم کے درمیان واضح توازن قائم رکھے۔ دوسری جانب ان مجوزہ اقدامات پر انسانی حقوق کی تنظیموں اور اپوزیشن کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ سخت قوانین، بالخصوص خاندانی ملاپ پر پابندیاں، ان خاندانوں کے لیے اذیت کا باعث بن سکتی ہیں جو پہلے ہی جنگ، جلاوطنی اور جدائی کا سامنا کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق اسائلم مراکز کو بیرون ملک منتقل کرنے کا تصور بھی کئی قانونی اور اخلاقی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ یہ امر اپنی جگہ مسلم ہے کہ امیگریشن محض اعداد و شمار یا انتظامی فیصلوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ انسانی زندگیاں، امیدیں اور مستقبل وابستہ ہوتے ہیں۔ ایک طرف ریاستی سلامتی، معاشی استحکام اور عوامی اعتماد کا مسئلہ ہے تو دوسری جانب بین الاقوامی قوانین اور انسانی اقدار بھی کسی طور نظر انداز نہیں کی جا سکتیں۔ بالآخر ناروے کی نئی امیگریشن پالیسی کا اصل امتحان اس کے نفاذ میں پوشیدہ ہے۔ اگر حکومت سختی کے ساتھ انصاف، شفافیت اور انسانی وقار کو یقینی بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ پالیسی نہ صرف داخلی طور پر قبولیت حاصل کر سکتی ہے بلکہ یورپ میں ایک متوازن مثال بھی قائم کر سکتی ہے۔ بصورت دیگر یہ بحث آنے والے وقت میں مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ ناروے کی نئی امیگریشن پالیسی پر آپ نے پہلا خلاصہ سنا جی، جو کہ وزیر اعظم ناروے یوناس گاہر سٹورے نے اپنا ایک نیا پلان دیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فیصل نواز چودھری صاحب، افسانہ نگار، وہ اس پر تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ جی فیصل صاحب، تین بنیادی جو نکات ہیں اس پالیسی کے، اس پر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جو فیملی یعنی فریننگ یعنی کہ خاندانی ملاپ ہے، اس قانون میں یہ سختی کرنے جا رہے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی نیا شادی شدہ جوڑا ہے، اس کی جو سپاؤس ہے وہ کسی دوسرے ملک میں ہے تو وہاں پر انہوں نے سختی کی ہے۔ دوسرا ہے جو مہاجرین ہیں جنہوں نے اگر اسائلم یہاں پر اپلائی کرنی ہے تو انہیں دوسرے کسی ملک میں رکھا جائے گا، خاص طور پر افریقہ یا یورپ کے کسی دوسرے ملک پر۔ اور تیسرا وہ ہے وہ اسائلم سیکر یا وہ مہاجرین یا وہ لوگ جن کو جو اپلیکیشن یا درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں، ان کو جلد از جلد بے دخل کرنا ناروے سے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس پر نئی پالیسی پر؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ناروے جو ہے اس کی کوئی اپنی پالیسی نہیں ہے، کیونکہ یہ خود فیصلہ کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آج سے ایک ہفتہ پہلے یورپی یونین کے جو وزیر داخلہ تھے، ان کی میٹنگ ہوئی ہے، 27 ملک تھے میرے خیال ہے، ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 3-4 جو چیزیں اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے اوپر ہائی لائٹ کرنا ہے کہ یار ملکیوں کے لیے جو ہے وہ نئے قانون بنانے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ یہ جو قانون ہے یہ کن پر لاگو ہوگی, کون لوگ ہیں جو ان کی ذات میں آئیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناروے میں اس وقت 9,80,000 یا 1 ملین کہہ لیں غیر ملکی ہے, ان میں صرف 2 لاکھ جو ہے وہ مسلمان ہیں. ویسے تو یورپین یونین نے کوئی ملکوں میں نہیں لگائی, لیکن ناروے, ڈنمارک, سویڈن میں بھی اب سنا ہے کہ یہ کزن میرج پہ پابندی لگی ہوئی ہے. تو یہ سوچنا یہ ہے کہ یہ 2 لاکھ جو ناروے میں مسلمان ہیں یہ ان کی ذات میں آئے, کیونکہ یورپین جو ہے یا دوسرے لوگ وہ تو خاندان میں شادی نہیں کرتے. تو یہ جو قانون ہوگا اس پہ ہم لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں شادی بچیوں کی نہیں کرتے. یہ ایک اور معاملہ ہے کہ وہ جو داماد ہم پاکستان سے لاتے ہیں ادھر, وہ کیا تماشے کرتے ہیں, وہ لوگوں کو کیا سبق سکھاتے ہیں, یہ ایک اور مسئلہ ہے. اس پہ کسی دن بات کریں گے. دوسرا یہ جو اب تو جو آدمی ہے وہ پاکستان سے آنے ختم ہو گئے ہیں, یا تیسری دنیا سے آنے جس میں وہ فیملی ملاپ ہے, فیملی ین فرینی کہتے ہیں, وہ بہت کم تعداد میں ہے. ویسے بتاتے تو بہت ہے, لیکن یہ زیادہ میرے خیال میں یہ جو ہے نا یہ قانون انسانی حقوق یا انسانی ہمدردی یہ بالکل ہی غلط ہے. کیونکہ ان پر جب ڈسکس ہوتی ہے لوگ ان پہ خود جو ہے وہ ناروے پہ یا یورپین یونین پہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اپنے ہاں تو آپ عورت سے شادی کر سکتی ہے, مرد سے شادی کر سکتے ہیں, اور ہم لوگوں پر آپ جو پہلے 24 سال کی پابندی لگا رکھی ہے, اب جو ہے وہ کزن میرج پہ پابندی لگا رکھی ہے. تو فیملی ین فرینی جو ہے یا خاندانی ملاپ, اس سے کون لوگ متاثر ہو گئے. کیونکہ یورپین کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ جو ایسٹ ویسٹ یورپ کے ہے یا کئی امریکن یا نیوزی لینڈ, آسٹریلیا یا کینیڈا, یہ جو نیٹو کے ممبر ہیں, ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے فیملی ین فرینی کے, جب چاہے آ سکتے ہیں. ایسٹ یورپ کے بھی جب چاہے آ سکتے ہیں. تو اس میں زیادہ جو ہے یہ مسلمان جو ہے نا 2 لاکھ مسلمان, جن میں ترکی, صومالین, پاکستانی, عراقی, سیرین, یمن اور کئی اور جو ملک ہے, یہ لوگ متاثر ہو گئے. تو میری یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, یہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے 3-4 یا کوئی بھی ہے, ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ سے بات کرے, سیاستدانوں سے بات کرے کہ بھئی یہ ہمارے خلاف جو قانون آپ بنا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر انگلینڈ میں دیکھیں تو وہاں پر بڑی سختیاں انہوں نے شروع کر دی ہیں, تو اس سے پھر ظاہر ہے دوسرے چھوٹے ممالک کو بھی تقویت ملتی ہے کہ وہ ایسی پالیسیاں جو ہے نا. نہیں, یہ طارق صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یورپین پالیسی یہ غلط ہے. ایک طرف یہ لوگوں کو ان کی پیدائش جو ہے, آپ فرشرہ دیکھ لیں, ان کی پیدائش کم ہو رہی ہے, کوئی آدمی کام کرنے والا مل نہیں رہا ادھر. دوسرا یہ جو تیسری دنیا سے جن 5-6 ملکوں کا میں نے ذکر کیا, وہ تو پلے پلائے یہ ایک بچے پر 4 ملین کروڑ خرچ ہوتا ہے پیدائش سے لے کر 18 سال تک. ان کو تو پلے پلائے جو ہے جوان لوگ فری میں مل رہے ہیں, ان کا تو ایک پیسہ لیبر فورس جو فری میں مل رہی ہے. تو اگر یہ پابندی لگائیں تو انہی کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ جو جی امیگریشن پالیسی ہے, اس میں جو اہم سوال ہے نا وہ بڑا تلخ ہے. جو کیا کہتے ہیں 1800-1700 کی دہائی میں یورپین ممالک نے مختلف ممالک میں کالونیاں بنائیں اور وہاں سے ریسورسز جو ہے قسم کے اٹھا کر اپنے ملکوں میں لے آئے اور یہ امیر ہو گئے. اور اس کے بعد پھر 1970-1980 کی دہائی میں ان کو مینول ورکر چاہیے تھا, تو وہ یہاں لے کر آئے اور ان بیچاروں نے اپنی ساری زندگیاں جو جہاں گزاری اور ان ممالک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا. اب جب کہ ان ممالک کو وہی مسائل دوبارہ ہیں کہ ان کے پاس لیبر فورس نہیں ہے, اور ینگ جو تھرڈ ورلڈ کی کنٹری ہیں ان میں جو لیبر فورس ہے وہ زیادہ ہے, یعنی کہ 20 سال اور 40 سال کے درمیان کے لوگ کافی ہیں. تو ان کو کیوں یہ پابندیاں لگا رہے ہیں بہ نسبت ان ممالک کی امداد کرنے کی؟ کیا کہیں گے جی اس پر؟ طارق صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہم پہلے ناروے کی تاریخ کو دیکھیں, یا 1970 میں یا اسے 2-3 سال پہلے ان کا تیل نکلا ہے یا نکالا گیا, انہوں نے ناروے کو لیبر کی ضرورت تھی, انہوں نے کوئی بھی لولا لنگڑا کانا جو بھی تھا, جس کی ضرورت نہیں تھی اس کو بھی لے لیا. اب وہ لوگ جو ہیں جو 70 میں آئے وہ تو تقریباً کچھ 70 سال کا ہو گیا, کچھ 65 سال کا, کچھ اس سے بھی زیادہ عمر, ان کی پینشن ہو گئی ہے. اب ان بیچاروں پر بھی یہ لوگ کیڑے نکالتے ہیں, ہم بوجھ ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ہماری جو نئی جنریشن ادھر آئی ہے. دوسرا سوال اب ان کو ضرورت نہیں ہے. اب ضرورت نہیں ہے تو وہ بیچارے جو جن لوگوں نے ان کی مدد کی ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال افغانستان کی دیتا ہوں کہ ناروے جو ہے اس کو افغانستان میں فوجی بھیجنے کی کیوں ضرورت پڑ گئی ہے. اب جو لوگ افغانی جس کو نارویجن زبان میں کویسلنگ بولتے ہیں, جنہوں نے ناروے کو مدد کی, یورپین ساری کمیونٹی نیٹو کی مدد کی, جتنے یورپین ملکوں نے اپنے فوجی بھیجے تھے ان کی مدد کی اپنے ملک کے خلاف. اب جب وہاں نئی حکومت آ گئی ہے وہ تو بیچارے کویسلنگ بن گئے. کویسلنگ سمجھتے ہیں آپ لوگ, دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کا جو حمایتی ناروے میں جو تھا. تو اب ان کو یہ نہیں لے رہے, ان کا کیا قصور ہے. تو آہستہ آہستہ یہ جو ہے نا یہ یورپین میں یا نیٹو کی کنٹری ہے, یورپین ملکوں کی جو حکومتی پالیسی ہے یہ غیر ملکوں کے متعلق یا یہ جو دوسرے لوگوں تیسری دنیا کے ملک جو ان کے متعلق, تو لوگوں کا ایمان جو ہے نیٹو اور ناروے دوسرے بھی جو یورپین ملک ہیں لوگوں کا ایمان اٹھ گیا کہ یہ لوگ صرف مطلب کے یار ہیں. جب مطلب ہوتا ہے پیسے دے کے حل کر لیتے ہیں, یا مطلب نہیں ہوتا تو پیٹ پھیر کے یہ جو ہے بھاگ آتے ہیں. تو افغانی جو ہے مثلا دیکھیں نا, اب جو افغانی ہیں وہ بیچارے, میں تو ان کو بیچارے کیونکہ ان لوگوں نے ان کی مدد کی ہے, اب ان لوگوں نے پیٹ جو ہے وہ نہیں. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ یہ جو ان کی پالیسی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, ان کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ہاں بالکل, یہ ان کی پالیسی غلط ہے. جن لوگوں نے ان کی مدد کی ہے ان کا خیال یہ رکھے, ان کو ناروے میں لائے, ساری جتنے بھی یورپین ملک ہیں آگے, کیونکہ آگے بھی تو چلنا ہے نا. اور کیونکہ وہ خاص طور پر جب الیکشن ہوتے ہیں تو جو مختلف پارٹیاں جو مختلف قسم کے اپنا جو منجن بیچتے ہیں منشور کا, لیکن جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کا جو طریقہ کار بدل جاتا ہے. نہیں الیکشن میں تو میں کہتا ہوں آپ دیکھ لیں ساری جتنی ناروے میں پارٹی ہے یا انٹرنیشنل دیکھ لیں, یہ سب غیر ملکوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. جب بھی کوئی الیکشن آئے غیر ملکوں کے خلاف باتیں کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ان کو حقیقت دیکھنی چاہیے کہ ناروے میں جو غیر ملکی ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہمیں ان پر سختیاں نہ کریں بلکہ انہیں کو جو ہے نقصان ہوتا ہے. جی اچھا ٹھیک ہے, یہ تو بات ہوگی کہ انہوں نے یہ اپنی پالیسی, آپ کے خیال میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ آخری سوال جو ہے اس میں ایسے ان امیگریشن کو پالیسیوں کو نرم کرے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے سب کو تو نہیں اندر آنے دینا, کیونکہ نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلے تو میں یورپین ملکوں کو, نیٹو کو, پھر ناروے کو یہ کہوں گا کہ جو لوگ آپ کے دوست ہیں, جن لوگوں نے آپ کی مدد کی ہے, سب سے پہلے ان کو پریورٹی دیں, ان کو لائیں ادھر, ان کی مدد کریں. نہیں تو وہ جو آئندہ آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا, کیونکہ لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے آپ یورپین ملکوں سے, ناروے سے بھی, امریکن سے بھی. اب دیکھیں نا افغانستان جو ہے کل یا پرسوں میرے خیال جرمن چانسلر جو ہے اس نے اعلان کیا کہ وہ 585 یا پتہ نہیں کتنے 600 آدمی وہ جو افغانی لیں گے, جن افغانیوں نے جرمن کی مدد کی ہے وہ میرے خیال ہے دوبارہ ان کو لے رہے ہیں. اسی طرح ناروے کو بھی چاہیے کہ ہمیں ناروے کو اپنی پوزیشن دیکھنی چاہیے کہ آپ لوگوں کے ہاں جو ہے بچے پیدا نہیں ہو رہے, آپ کو لیبر کی ضرورت ہے. جو لوگ آتے ہیں تیسری دنیا سے ان کو لیں, ان کو ویزے دیں, ان کو رہنے کی اجازت دیں, وہ آپ کے لیے فائدہ, آپ کو پلے پلائے جو ہے وہ مل رہے ہیں. بالکل جی, یہ صحیح بات کر رہے ہیں, کیونکہ خاص طور پر ہیلتھ سیکٹر اور جو ہے بلڈنگ سیکٹر میں ان کی بہت جو ہے نا کمی ہے لیبر فورس کی. دوسرا تک سب ایک بات ہو رہا ہے, یہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کریٹیسائز کرتے ہیں. سمجھنا یہ کہ ہے جو لوگ یہاں سیاسی اپنا اپلائی کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں, جس ملک سے وہ لوگ آتے ہیں وہاں کون سی حکومت ہے پوری دنیا میں جو ہے ملک, کیوں سیاسی پناہ والے لوگ یہاں آتے ہیں. کیونکہ جتنے یہ یورپین ملک ہیں, جتنے نیٹو کے ملک ہیں یا جو لوگ ہیں یہ ڈکٹیٹروں کی حمایت کرتے ہیں. اب کسی بھی یہ جو یورپین ملک ہیں یا تیسری دنیا کے لوگ جو اسائلم کے لیے ناروے آتے ہیں یا دوسرے یورپ میں جاتے ہیں, ان کی بیک گراؤنڈ دیکھ لو وہ کون ہے. یہ ڈکٹیٹروں کی حمایت کرتے ہیں, فوجیوں کی حمایت کرتے ہیں, انہی کی وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں. پھر وہ جو لوگ ادھر آتے ہیں ان کو یہ نہیں آنے دیتے, یہ غلط ہے. یعنی کہ اگر یہ ادھر جا کے غیر منصفانہ اور غیر جمہوری قوتوں کی پرورش کرتے ہیں تو پھر ان کو اس کو نتائج بھی
भुगतना पड़ेगा। उत्तर में उनको लेना चाहिए, या उनकी इमदाद, उनकी जो है फौजी, सियासी या दूसरी जो इक़्तिसादी या कुछ भी है उसको मदद बंद नहीं करें, करें। उनकी हमायत ना करें। एक तरफ तो ये डिक्टेटर की हमायत करते हैं, दूसरी तरफ वहाँ से जो लोग आते हैं उनको उसका इल्म नहीं देते। ये कौन सी पॉलिसी है? ठीक है जी, थैंक यू जनाब। ये देखें, ये सियासत का और जो पॉलिसियों का एक बहुत बड़ा मसला होता है, जो डिसीजन मेकर हैं या जो हुकूमतों में होते हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों चीज़ों के साथ लेकर चलना होता है कि अवाम को भी खुश करना और अपने मुल्क के हालात को भी सही रखना। लेकिन हम ऐसे मौजूद पर दोबारा बात करते रहेंगे, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।